السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کا سلسلہ ہے، اور آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنارہ کشی کرو ایسی محفل سے جہاں اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ قرآن پاک میں سورۃ الانعام کے اس حصہ میں نافرمان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تمہارا کام میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اگر وہ تسلیم نہیں کر رہے تو عن قریب میں ان سے خود نمٹ لوں گا۔ اور اس کے رسول نے اللہ اور اللہ کے رسول نے انسانوں کو کئی طریقوں سے ایک بات کو کئی رنگ سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ لوگ سمجھنے کی بجائے اللہ کے احکامات اور نبی کے فرامین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جس محفل میں اللہ کے احکامات کا تمسخر اڑایا جا رہا ہو، آپ اس سے اٹھ کر چلے جائیں، کیونکہ غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ ان کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو یخوضون، جو نقص نکالتے ہیں، یعنی کہ یخوضو کا یعنی منفی طور پر کسی بات کی ٹوہ لگانا، بال کی کھال اتارنا، فی آیاتنا، اللہ کی آیات یعنی اللہ کی آیات میں جو نقص نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم ان سے اعراض کرو، کنارہ کشی اختیار کر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ بات کرنے لگیں فی حدیث غیر، اس کے علاوہ، یعنی یہ اللہ اور اللہ کے احکامات میں نقص نکالنے، ان کا تمسخر اڑانے، ان کا مذاق اڑانے کی بات جب کر رہے ہوں تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور جب وہ بات بدل جائے، کوئی اور بات کرنے لگیں تو پھر ان میں بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھنا پھر تمہارا بنتا ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے ایسا کرنے سے، فَلَا تَقْعُدُوا، کہ تم وہاں بیٹھے ہو، بعد الذکرہ، بعد یاد آ جانے کے، مع القوم الظالمین، ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر کہیں تم بھول جاؤ، لاعلمی میں بیٹھ گئے ہو، تو یعنی وہ بات کو بنا کر پیش کرتے تھے نا، بڑی لبادہ اوڑھ کر کسی بات پر، بڑے اخلاق کا، اچھے انداز کا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر جو ہی تمہیں پتہ چلے کہ یہ لوگ، ان کی حقیقت یا ان کی نیت خراب ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو ان باتوں کی وضاحت کے لیے سورۃ النساء میں آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ قرآن میں آپ کو بتا چکا، ان اذا سمعتم، جب تم سنو اللہ کی آیات کو، آیات اللہ یکفر بہا یستہزأ بہا، کہ اس میں اس کا انکار کیا جا رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا، مت بیٹھے رہو وہاں، معاون میں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، کوئی اور بات کرنے لگ جائے، انکم اذا مثلہم، ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمان ہے، اور پوری امت کے لیے یہ فرمان ہے کہ اگر تم ایسی محفل کو دیکھو جہاں ایسی بات چیت ہو رہی ہو جس میں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قرآن پاک کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا
کوئی مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، وہاں بیٹھے نہ رہو، کیونکہ منکرین جو ہے شروع زمانہ سے ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے، یعنی انہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا سمجھا، بری محفل جہاں اللہ والوں کے لیے کوفت اور پریشانی کا سبب بنتی ہے، وہاں اس کے برے اثرات محفل میں موجود لوگوں تک پہنچے بغیر نہیں رہتے۔ یعنی جس طرح اچھی محفل کے اثرات جو ہیں وہ انسان کو متاثر کرتے ہیں، اسی طرح بری محفل کے اثرات بھی ضرور متاثر کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے آدمی کی مثال خوشبو بیچنے والے اور آگ کی بھٹی والے کی ہے، کہ خوشبو والے سے تم خوشبو نہ بھی خریدو تو خوشبو کا اچھا احساس محسوس کرو گے، جبکہ بھٹی والے کی آگ تمہارے بدن یا کپڑوں کو جلائے گی، یا تم اس سے دھوئیں کی بدبو تو ضرور محسوس کرو گے۔ مومن کو چاہیے کہ کفر و الحاد، شرک و بدعات کی محفل میں شرکت نہ کریں۔ عملاً اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی بے قدری جہاں کی جا رہی ہو تو ایسی محفل سے کنارہ کشی کریں، اور یہ ان کے کبھی عمل سے ناپسندیدگی کی ایک علامت ہے۔ فرمایا کہ اگر تم بیٹھے رہے، تمہارے اوپر بھی شیطان غلبہ پا لیا شیطان نے، اور تم بھی اس محفل کے اثرات قبول کرنے لگ جاؤ، تو اللہ نے فرمایا اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو تم پھر انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر اس محفل میں جہاں آیات قرآن کی تضحیک اور استہزاء یعنی مذاق کیا جا رہا ہے اس محفل میں موجود ہیں، تو آپ کی غیرت ایمانی ذرا بھی اس میں حرکت نہیں آتی، تو تم سمجھ لو کہ کافروں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی محفلوں میں مت بیٹھو، مت جاؤ جہاں اللہ کے احکامات، نبی کے فرامین کو مذاق بنایا جائے، مذاق اڑایا جائے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کس محفل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا بات، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، اور کس محفل میں ٹوٹکے، ڈورے، مائے یا ادھر ادھر سے خیالات، لغو باتیں، مثالیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ نے ہر کسی کو اپنا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، ہر نفس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں خود ان برے محفلوں سے روکنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا نصیب کرے، اللہ والوں کی اور اللہ کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔